یہ باپ کے قائل بھی نہیں ہے. اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہے, تو زنا سے بچہ پیدا ہوا اس کا ابا ہے نہیں. اتنے کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ جس سے بچہ اس کو باپ قرار دے دیا ہے. اس کو کیا قرار دے دیا ہے؟ باپ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر لیگل اور انلیگل میں فرق کیا ہوا؟ میرٹ کے تکلف کی کیا ضرورت؟ اس کا بھی کوئی جواب بولو. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو 100 کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100. بالکل یورپ ابھی اس طرف چل پڑا ہے, غلط پہ غلط کرتا چلا جا رہا ہے, غلط پہ غلط. مذہب کو نکالا نا اپنی ڈکشنری سے, تو مذہب نکلا تو زنا الاؤ ہو گیا, کیونکہ مذہب روکتا ہے نا بدکاری سے. تو اب زنا الاؤ ہو گیا تو پھر ولد الزنا بچے بے تحاشا. پہلے انہوں نے بہت کوشش کی اس کو روکے, نہیں رکے. اب کیا کریں, زیادہ بہت سے ملکوں میں تو زیادہ ولد الزنا ہے اور حلال کم ہے. اب کیا کریں یار, ہمارے تو ملک کی آبادی زیادہ تر انلیگل بچوں کی ہے, تو انلیگل کو کیا کر دو لیگل. یہ بالکل وہی 50-50 والا کیس ہے کہ ڈاکومنٹ میں ایک خاتون کو غلطی سے بیوہ لکھ دیا, وہ اپنے میاں کو لے آئیں کہ میں تو شادی شدہ ہوں, میرڈ ہوں, یہ میرا میاں, اس کو لے کر آئی ہوں. یار میں نے بچپن میں جو پروگرام دیکھے ہیں نا, ان کا اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے, موقع پہ یاد آتے ہیں وہ. تو وہ نا 50-50 تھا. اچھا, ان چیزوں کو بھی ہم گناہ سمجھ کے دیکھتے تھے, بچے تھے اور توبہ کرتے تھے, اللہ ڈرامہ دیکھ لیا معاف فرما دے. اب تو میں کہتا ہوں جو کچھ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, تو ہم کتنے نیک تھے بھائی. اب تو میں کہتا ہوں اس میں کیا گناہ والی بات تھی, بس یہی تھا کہ ٹی وی میں آ رہا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں, نہ کوئی بے پردگی ہے, نہ کوئی اس میں کوئی فحش چیز ہے, نہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے, بس ایک مزاح ہے. تو اب کہتا ہوں کتنا فرق پڑ گیا ہے نا زمانے میں. اس وقت ہمارے والد صاحب یہ چیزیں بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے نا, تو ہم نے پھر ان چیزوں سے بھی توبہ کر لی تھی. اللہ معاف فرما دے, ہم توبہ کرتے ہیں, 50-50 بھی نہیں دیکھیں گے. اب میں سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا معیار اس زمانے میں کیا تھا. اب تو جو 50-50 دیکھ رہا ہے نا, اس سے دم کرواؤ جا کے. اتنا نیک ہے بھائی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کس کا سہارا لے رہا ہے, معین اختر کے پروگرام دیکھتا ہے بس سیدھے سادے سے. یہ تو بہت نیک ہے, اتنا نیک آدمی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کر رہا ہے. اب تو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پالا ہوا ہے بھائی, وہ ان چیزوں سے انٹرٹین نہیں ہوتے. اب تو ان کو بہت کچھ چاہیے, ڈرامے ورامے میں بڑے فحش قسم کے فلمیں, یہ جب تک نہ ہو ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو وہ 50-50 میں وہ خاتون لے کر آئیں اپنے میاں کو, کہنے لگی شناختی کارڈ آفس میں کہ یہ آپ نے میرے میاں کو لکھ دیا ہے بیوہ, یہ تو میرا میاں تو زندہ ہے. تب اس میں دکھایا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بدحالی دکھاتے تھے, اس میں تھوڑا مبالغہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, بندوق نکالی, میاں کو اٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا یہ کیا بیوہ ہو گئی نا, بس صحیح ہوگی. بزبان حال یہ بتایا کہ یار اب ڈاکومنٹ میں جا کے اس کو کریکشن کرنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا. پرانی فائلیں, وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پہلے کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا, وہ فائلیں تلاش کرنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا, ایک فائل نکالو تو 20 گرتی تھی نیچے آ کے, پھر کاغذ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو یار اب اتنی مصیبت, پھر اس میں اتنے گواہ چاہیے, یہ چھوڑو, یہ ویسے ہی مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. بالکل یہی حال کہاں ہے, مغربی کلچر کا ہے کہ اب وہ اپنے سسٹم کو صحیح تو نہیں کر سکتے. انہوں نے مذہب کے خلاف اپنی قوم کو بغاوت پہ اتنا اکسایا کہ مذہب نہیں, بس عقل 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 عقل, مذہب کو نکالو 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 اپنی ڈکشنری سے, حکومت سے نکالو. اتنا نکال کے قوم کو یہاں تک لے آئے کہ اب ہر الٹی بات کو سیدھا کرنے کے بجائے اس الٹی کو سیدھا قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے ذمے میں لگایا کہ اس جلیبی کو سیدھا کرو. آپ نے پہلے تو ڈکشنری میں سیدھے کی اور اسٹریٹ کی اور خط مستقیم کی ڈیفینیشن دیکھی. خط مستقیم کی آپ نے جو ڈیفینیشن دیکھی تو آپ نے کہا وہ سیدھے خط کو کہتے ہیں, سیدھی لکیر کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یار باس نے میرے ذمہ لگایا کہ جلیبی کو کیا کرنا ہے, سیدھا. آپ گھنٹہ ہو گیا آپ سے جلیبی سیدھی, جلیبی کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, بڑی چالاکی سے ڈکشنری میں وائٹو لگا کے خط مستقیم کی تعریف کیا کر دی, بدل دی. آپ نے کہا خط مستقیم اسے کہتے ہیں جو گول گول گھوما ہوا ہو, جو کیا ہو ایسے یوں 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 کر کے گھوما ہوا, اور کسی کے باپ سے بھی سیدھا نہ ہو. یہ بھی آپ نے حاشیے میں پڑھا دیا. یہ بالکل یہی مغرب میں ہو رہا ہے. جو غیر مسلم ہے نا وہ 100% یہی حرکت کر رہے ہیں, کسی کے باپ میں بھی اس کو سیدھا کرنے کا دم نہ ہو. اٹ از کالڈ خط مستقیم. رائٹ کیا کہتے ہیں, اسٹریٹ.
خط جو ہے نا, خط کو انگلش میں ایک تو وہ لیٹر ہوتا ہے نا, لائن کہتے ہیں آپ اس کو, سیدھی لائن. تو یہی کام ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے معاشرے کو براڈ مائنڈڈ بنایا کہ بھئی خاتون کی مرضی ہے جیسا چاہیے. یورپ میں جو آج بے حیائی ہے وہ 100 سال پہلے نہیں تھی. میں تھائی لینڈ گیا نا, وہاں لوگوں نے بتایا, وہاں کے مقامی لوگوں میں, کہ جب تک گورا تھائی لینڈ میں نہیں آیا تھا, آج سے 100 سال پہلے ہمارے ہاں بہت زیادہ پردہ تھا. ابھی تک ان کے ہاں وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کی زبان میں نا, جو جھونپڑیاں بنی ہوئی زبان ہوتی ہے. تھائی اور چائنیز زبان ایسے جیسے جھونپڑی, کرسیاں الٹی ہوئی, میزیں 2-4 الٹی پڑی ہوئی ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا تھا یار یہ کیوں چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ ان کی لینگویج ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک لکھا ہوتا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں. عورت اچھی کہاں ہے؟ یہ تو گوروں نے آگے ان کا کلچر برباد کر دیا. تو آہستہ آہستہ غلط چیز. پہلے ان کے لبرل لوگوں نے کہا یار یہ عورت کے پورے کپڑے, اسکارف, دوپٹہ کیا ہے یار, اتنا کوئی سارے کوئی, یہ ماحول کو ایسا آزاد کر دو تاکہ یہ لوگوں میں یہ حس ہی ختم ہو جائے. تو جب یہاں تک آئے ہیں تو پھر آنکھ مٹک کے شروع. عورتوں میں پھر بے وفائی. جب پردہ ختم ہو گیا تو اپنے میاں کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ان کی سلام دعا, اور پھر میاؤں کی دفتروں میں بہت سی عورتوں سے سلام دعا, ہوتے ہوتے فیملی سسٹم. پھر میاؤں کو جب گرل فرینڈ اتنی سستے ریٹ پہ ملنے لگی تو شادیوں کی ٹینشن آہستہ آہستہ, بولو بھائی, ختم. اور پھر فیملی پلاننگ نے آ کے اور بیڑا غرق کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. انہوں نے کہا جب 2 ہی اچھے تو 50 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تو جلدی اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ یار ابھی سے اسپیڈ ہوگی تو 45-50 تک اتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس. صحیح ہے نا. بعض لوگ اب ہمارے یہاں بھی زیادہ تر اسی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. جلد شادی کی ایک وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ یار اولاد جوانی میں جوان ہو جائے, تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑی بچے ہوں گے, ابھی پال لیں گے, جوانی میں ہی پال پوس کے بڑا کر دیں گے, ابھی آسان ہے, بڑھاپے میں تو یہ ساری چیزیں. لیکن سب کے اگینسٹ چلایا تو نتیجہ کیا نکلا جو آپ کے سامنے ہے. وہ یہ کلچر چاہتے نہیں تھے, قطعاً نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ اب ہم بڑھانے پر آئیں تو بڑھے ہی نہیں, اب قوم بڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہم کیوں ٹینشن پالیں, جب بچے پہلے 2 اچھے تھے 100 سال پہلے, تو آج بھی 2 ہی اچھے ہیں. اب گورنمنٹ ان کی کہہ رہی ہے بڑھاؤ بڑھاؤ, کہہ رہے ہیں بھائی کیوں بڑھائیں, کیوں بڑھائیں. جب عورت کی صحت کم بچوں میں ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ 8 کیوں پیدا کریں ہم. تو وہ نہیں مان رہے. وہاں کی گورنمنٹ اتنی بیزار آ چکی ہے نا, اتنی بیزار, یہ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ ذرا ان ملکوں کے صدور صدروں سے, وزیر اعظموں سے جا کے پوچھیں تو پتہ چلے گا, وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ قوم کو تو ترغیب دے رہے ہیں, خود اپنے دوست سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں ٹینشن لیں. اور اسلام نے ہمیں کیا راستہ دیا, یہب, گفٹ ہے اولاد, یہ ٹینشن نہیں ہے, یہ کیا ہے, گفٹ ہے. بچہ گھر میں ہوتا ہے, ایک تحفہ ہے, گھر میں رونق ہے. خیر, تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ ان کے ہاں پہلے بے پردگی آئی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آیا, ہوتے ہوتے ولد الزنا, بچے پیدا ہونا شروع. تو ان کے آپ پرانے اخبار دیکھیں نا, 60-70 سال پرانے, میں نے اپنی کتاب میں ان کے اخباروں کے, لندن کے اخباروں کے حوالے دیے ہیں, جو میری کتاب ہے اس میں حوالے دیے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ انلیگل بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں, ان کو روکو. لیکن قانون سازی کے باوجود بھی وہ بچے رکے نہیں. تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو کیا کر دیا, لیگل. وہی ہے کہ جلیبی اب سیدھی نہیں ہو رہی تو سیدھی کی تعریف کیا کر دی, سیدھی اسے کہتے ہیں جو یوں 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 اور کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہ کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیریکٹر, اچھا کردار, اچھا معاشرہ, اسے نہیں کہتے کہ آپ کے یہاں انلیگل بچے بہت ہیں. یہ انلیگل ہے ہی نہیں, یہ تو قانون کی صفحہ نمبر, قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوئے کہ سارے لیگل ہیں. انلیگل کیا ہوتا ہے, بس مرد اور عورت کا ملاپ ہوا تو بچہ لیگل ہے. انلیگل وہ ہوگا جو بلوٹوتھ سے پیدا ہوا ہو, وائی فائی سے پیدا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, یا کلوننگ کر کے پیدا ہو گیا. یہ تو بچے باقاعدہ پروسیس وہی ہے جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ گدھے گھوڑوں کا بھی تو نیچرل ہوتا ہے. تم انسان ہو, تم گدھے گھوڑے تھوڑی ہو. صرف نیچرل ہونا کافی تھوڑی ہے, مہذب ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تہذیب انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. خیر, نتیجہ کیا نکلا, پھر مذہب جب گیا تو بوڑھے ماں باپ کو لفٹ کرانا لوگوں نے, بولو نا, چھوڑ دیا. جب لفٹ کرانا چھوڑ دیا تو یہ بھی لیگل ہے بھائی. گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں, بوڑھے باپوں کو, سائنٹسٹ ہوگا, چیزیں ایک سے ایک ایجاد کر رہا ہے, لیکن بوڑھے باپ کو کہاں ڈالا ہوا ہے, فٹ پاتھ پہ. پڑھے لکھے بہت ہیں, سب کچھ ہے, رشتے کیا ہو گئے, انسانیت کیا ہو گئی, ختم. کیونکہ اب ہر آدمی کیا استعمال کر رہا ہے, اپنی کھوپڑی, عقل. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیرنٹس نے تو جوانی کی زندگی گزار دی, عیاشی کر لی, اب مجھے تو عیاشی کرنے دینا. تو وہ اب عیاشی کرے گا.
तो उन्होंने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस क्या हो गए, लीगल। आपने भी दाखिल किया अब्बा को, फलाने भी दाखिल किया, तो अब ये कल्चर का हिस्सा बन गई ये चीज। फिर जिना होते 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 लड़कों से बदफेली नहीं थी उस कौम में, ये चीज इल्लीगल थी, बुरी थी। लेकिन जब ये काम बहुत ज्यादा होने लगा कि लड़कों से बदफेली भी शुरू हो गई, तो उनके माहिरीन को सर जोड़ के बैठना चाहिए था कि यार अब हम क्या हो रहे हैं बेलगाम। हमने जो 100 साल पहले फैसला किया था ना कि मजहब से डिक्शनरी से निकालो, ये फैसला हमारा गलत था। तरक्की तो हो गई मगर तहजीब कहां चली गई? अभी तो पिछले हफ्ते सिखाया था आप लोगों को, इंसान इंसान नहीं रहा, ये तो जानवरों से बदतर जिंदगी हो गई है इसकी। तो उनको चाहिए था कि यार मजहब को लेकर आओ। हाँ, मजहब के जो साइड इफेक्ट हो रहे थे वो मजहब की गलत तशरीह की वजह से हो रहे थे, तो सही मजहब को लेकर आओ। लेकिन नतीजा क्या निकला? अब मजहब की तरफ तो आ नहीं सकते थे ना, तो वो क्या नतीजा निकला है कि होते 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 लड़कों से बदफेली भी क्या बन गई, लीगल। सब लीगल हो गया। और फिर इतना बड़ा ऐसा लीगल हुआ है कि आप अगर मैरिड हैं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। आप अगर गैर फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं मर्दों के जरिए और साबित कर देंगे तो ठक करके आपको वीजा, बोलो भाई, मिल जाए। मुझे ये बात ऐसे पता चली, मेरे पास फोन आते हैं कि हजरत यूरोप के वीजे के लिए ये जरूरी है कि अपने आप को ये शो कर दो, तो क्या? मैंने कहता हूँ खुदा को मानो यार, अल्लाह के बंदे, ये तो अगर गुनाह करते भी हो तो रो, इस पे छुपाओ इस जुर्म को, कोई और बेस पे वीजा ले लो, और नहीं मिलता तो छोड़ो यार, गैरत से बढ़कर कोई चीज है क्या? क्या कुछ हो रहा है मुआशरे में। तो गलत 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 हो के अब उनके यहां मुर्दों की ऐसी की तैसी होने लगी है। पता है आपको, मुर्दे जल रहे हैं, कोई राख बना के रख रहा है, 6-6 महीने लाशें पड़ी रहती हैं पोस्टमार्टम के नाम पे या साइंसी तहकीक के नाम पे, तो सब कुछ। और एक वक्त आएगा, एक बड़े हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने गोरों में टाइम गुजारा है, कह रहे हैं आप इंतजार करें, अन करीब जो महरम रिश्ते हैं ना उनसे मैरिट का कानून भी पास होने वाला है। वो रिश्ते जो महरम होते हैं, जिनके बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते, उन्होंने कहा ये जा उसी तरफ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। एक मुझे तो ये लफ्ज जबान से निकालते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन जो करीब तरीन आपके महरम रिश्ते हैं, जिनकी तरफ आप इस नीयत से देखना गवारा नहीं करते, उन्होंने कहा आप देखेंगे कि बहुत जल्द इन मुल्कों में ये लॉ भी पास हो जाएगा कि मर्द हो औरत हो, कोई भी रिश्ता हो, वो एक दूसरे से अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी कर सकते हैं। ये भी लीगल हो जाएगा। जैसे आज हमसे ये सुना नहीं जा रहा ना, आज गोरों से भी ये लफ्ज नहीं सुना जाता, लेकिन ट्रैक जिस पे वो चल रहे हैं वो उसका अंजाम, बोलो ना भाई, यही है। तो भाई शुक्र अदा करो तुम्हारे पास इस्लाम है। तो मैं कह रहा था सबसे बड़ी गुमराही में कौन होता है? एथियस्ट, जो अल्लाह को नहीं मानता। उसके पास तो सिरे से कख भी नहीं है, वो तो गुमराहियों के हिंदू। फिर भी कोई मरेगा तो कहेगा भगवान तेरी मगफिरत कर दे, उसके पास 2-4 डायलॉग हैं बोलने के लिए, ठीक है ना। रूह वो क्या है ना, रेस्ट इन पीस, अमन में इसकी रूह आराम करे, कुछ ना कुछ बोल देगा वो। ईसाई कुछ बोल देगा, ईसाई भी गुसल भी देते हैं, कफन भी देते हैं, दफन भी तमीज से करते हैं, क्योंकि हजरत ईसा को मानते हैं, मजहब को फॉलो करते हैं। यहूदी तो और ज्यादा मजहब को फॉलो करते हैं, वो तो जानवर जबा करके खाते हैं, मुर्दार नहीं खाते वो। ये जो उनके मजहब में जो मजहबी लोग हैं, निकाह करते हैं, जिना को अलाउ नहीं करते, कर ले तो अलग बात है, लेकिन नजरियाती तौर पर जिना के कायल नहीं है। और आपको पता है ये जो मर्दों से बदफेली का जो कानून पास हुआ, इस पे यहूदियों ने भी एहतजाज किया है कि लीगल नहीं है, पादरियों ने भी एहतजाज किया है कि ये तौरात और इंजील की तालीमात के खिलाफ है। तो अब जैसे जैसे आप मजहब की तरफ आते जाएंगे, आप में गुमराही, बोलो, कम होती चली जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम होगी। लेकिन जब आप इस्लाम में आते हैं ना, तो आप गुमराही से बिल्कुल आजाद। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह कहते हैं हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया, हर चीज में बैलेंस। इस्लाम को अगर आप हकीकत में जाके पढ़ोगे, देखोगे, तो खुदा की कसम ऐसा इत्तेदाल है इस्लाम में, हर चीज में इत्तेदाल, हर चीज में। खाने पीने में कितना इत्तेदाल। हिंदुओं ने कहा गोश्त मत खाओ, ये एक तरफ फुल हुए कि यार पूरी जिंदगी किस पे गुजारा करो, सब्जी पे। हालांकि हमारी गोश्त हमारी नेचर का हिस्सा है। दूसरी कौम जो गोश्त खाने पे आई, वो कुत्ते भी खा रही है और बिल्ली भी खा रही है, मुर्दार भी खा रही है। कहते हैं ऐसी चीजें खाती है जिसको अंग्रेज को देख के घिन आती है। अंग्रेज बिल्ली नहीं खाते, कुत्ते नहीं खाते। हांगकांग में कुत्ते नहीं खाए जाते। मैंने कहा यार कौम तो वही चाइना वाली है, कुत्ते क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने कहा यहाँ अंग्रेज ने हुकूमत की है, ब्रिटिश ने, उन्होंने कुत्तों के खाने को हराम करार दे दिया था कि यार हमारे कंट्री में कुत्ते
نہیں کھائیں گے. میں نے کہا انگریز نے بڑا خاندانی کام کیا یار. کیوں؟ اس لیے کہ کرسچن ہے نا, عیسائی ہے, تو وہ اتنا زیادہ یعنی حدود سے باہر نہیں نکلا کہ یار کتے بلی کھانا شروع کر دو. انہوں نے بھی کہا یار سورت کی حد تک تو ٹھیک ہے, اتنا نہیں فری ہو جاؤ کہ کتے بلی کھانا شروع کر دو. گورے نہیں کھاتے کتے بلی. تو اب کیا ہے کہ ایک طرف اتنا افراط کہ جناب صرف سبزی کھانی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. ایک طرف, دوسری طرف غلو کہ کھاؤ تو سب کچھ ہی کھا جاؤ. اسلام نے کتنا معتدل مذہب دیا ہمیں کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ گوشت نہیں کھانا ہے ساری زندگی. تمہیں گوشت میں بہت سے پروٹین ہیں, بہت سی چیزیں ایسی جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں, تو اللہ نے ہماری غذا کا حصہ بنایا گوشت کو. لیکن تم انسان ہو, تم کتے بلی نہیں ہو. یہ نہیں کہ جو مری ہوئی چیزیں اٹھا کے, جیسے کتا اٹھا کے لے جاتا ہے تم بھی اٹھا کے لے جاؤ. نا نا نا, مردار کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ذبح کرو گے, اس کا خون نکالو گے, اس پہ اللہ کا نام لوگے. پھر ہر جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے. حلال, اکثر وہ جانور حلال ہیں جن کے کھر ہوتے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, ان کا گوشت میں وہ ناپاکی نہیں ہے. درندوں کے گوشت میں درندگی ہوتی ہے, ناپاکی ہوتی ہے. ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی آپ کو. میڈیکل سائنس تو یہ بتائے گی پروٹین کتنے ہیں. طہارت, پاکی, ناپاکی, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ نہیں ہے. ایتھیسٹ ہر چیز کو میڈیکل سائنس سے دیکھ رہا ہوتا ہے, کیا کہ اس خنزیر میں کیا ہے, خنزیر میں تو اتنے پروٹین ہوتے ہیں, بس وہ اس حوالے سے دیکھ رہا ہوگا. طہارت, پاکی, ناپاکی, یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ تو تہذیب سے اس کا تعلق ہے نا. جیسے کپڑے پہننے کے نہیں پہننے, یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائے گا, یہ تو تہذیب بتاتی ہے نا. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی اگر ٹیمپریچر ہے اور اتنا کہ آپ برداشت کر لو تو کپڑے نہ بھی پہنو تو آپ کی صحت کو کوئی نقصان, بلکہ فائدہ ہی ہے, دھوپ لگے گی, ڈائریکٹ وٹامن ڈی ملے گا آپ, تو اس میں وٹامن ڈی کی ویلیو ہے. تبھی آپ دیکھو باہر کنٹریز میں جاؤ نا تو سمندر کے کنارے سارے ایسے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے اتار کے, کیونکہ ہم نہیں لیٹ سکتے چاہے وٹامن ڈی سارا ہی ختم ہو جائے. ہم ٹیکا لگوا لیں گے, بھائی تو ٹیکے لگا دے وٹامن ڈی کے. ہم پبلک کے سامنے ایسے کیسے, اس لیے کہ سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے بھائی, وہ ہمیں کپڑوں میں ہی حاصل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے, تہذیب بھی کوئی چیز ہے یار. کسی کے سامنے ایسے لیٹ جاؤ, ہاں گھر میں آپ لیٹ جائیں اپنی چھت پہ جا کے, اکیلے ہو, پبلک کے سامنے تھوڑی ایسے لیٹے گا آدمی. ستر کا چھپانا کیا اسلام میں فرض ہے. تو اب کیا ہے کہ اسلام نے بیلنس, بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں, اعتدال لیا, کھانے پینے میں اعتدال.